الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص، اس کی تفسیر کا بیان جاری ہے. آپ نے سنا مشرکوں کے بارے میں، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے بارے میں، اپنے سرداروں کے کہنے پر غلط عقیدے اختیار کرنے والوں کے بارے میں. قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے اور اپنی طرف سے وضاحتیں کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے نہ ہی شریک ان کے کام آئیں گے، نہ وہ خود کامیاب ہوں گے. اللہ فرماتا ہے تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، قریب ہے کہ وہ کامیاب ہو اور راہیاب ہو. شرک سب سے بڑا گناہ ہے.
اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں، اس کی خوبیوں میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں، اس کی ذات میں کسی کو اس کے برابر سمجھنا، اس کا شریک ٹھہرانا، جیسا کمال اللہ کے لیے مانتے ہیں بالکل ویسا ہی اس کے غیر کے لیے ماننا، یہ شرک ہے۔ بار بار وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں، پرفتن کا مطلب فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں، بہت سے لوگ جائز اور صحیح کاموں کو بھی شرک کہنے لگ گئے، ضد اور عناد کی وجہ سے۔ ایک کمال ذاتی ہوتا ہے، ایک عطائی ہوتا ہے، عطا کیا ہوا، دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کمال ذاتی ہے، لا متناہی ہے۔ لا متناہی کا مطلب اس میں کوئی ختم ہونے والی بات نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال کسی کے قبضے میں نہیں، قابو میں نہیں، کنٹرول میں نہیں۔ مخلوق کو جو بھی کمال حاصل ہے رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، قابل فنا ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر تو دور کی بات، اس جیسا بھی کوئی نہیں نہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جائز اور صحیح باتوں کو شرک کہتے ہیں وہ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، صحیح مسلمانوں کو مشرک ٹھہرا کر خود بے ایمان بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے اور غلط عقیدوں سے محفوظ رکھے۔ شرک وہ گناہ ہے جب تک بندہ توبہ نہ کرے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں اگر بندے نے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ تعالی سزا دے کر یا وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے بغیر سزا کے بھی، مگر شرک کے لیے اس نے خود فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے سوا جو چاہے وہ بخش دے گا۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، مگر شرک کی تعریف صحیح کی جائے، جائز اور صحیح چیزوں کو شرک نہ کہا جائے۔ مثلا ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میلاد منانا شرک ہے، ان کو لفظ میلاد کا معنی معلوم نہیں ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں، تو پیدائش منانا کہاں سے شرک ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کی ذات ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ مخلوق تو ساری پیدا ہوئی ہے، تو پیدائش منانا تو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ اگر اس کو بندہ نہ مانتے تو اس کا میلاد نہ مناتے۔ تو مثلا ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا کھڑے ہو کر، اس کو شرک کہہ دیا کسی نے، یعنی انہوں نے پرواہ نہیں کی، بس جس چیز کو چاہا شرک کہہ دیا۔ لکھنے والوں نے یہاں تک کہ سیرا باندھنے کو بھی شرک کی لسٹ میں ڈال دیا۔ اب ان کی عقل کام نہیں کر رہی یا کوئی ضد ہے، اللہ جانے۔ اب سہرے باندھنے میں کون سی شرک آ گیا، لیکن وہ اس کو بھی اسی لسٹ میں ڈال گئے۔ اب ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا، اس کو انہوں نے کہا چونکہ نماز میں اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں
تم نبی کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، تو جو کام اللہ کے لیے کیا وہ تم نے نبی کے لیے کر دیا، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا نماز میں ہاتھ چھوڑ کر بھی تو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، جس کو قومہ کہتے ہیں، اس میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ کر؟ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کام بھی شرک ہوگا۔ کسی اور کے لیے ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا بھی شرک ہوگا اگر اتنی ہی بات ہے تو۔ اور نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ہاتھ باندھا ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے، اور آپ دوسری تکبیر کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ تو جو چیزیں شرک نہیں ان کو بھی شرک کہنا، یا کہہ کے پکارنا کہ صرف اللہ کو یا کہہ کے پکارو، اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے نہ پکارو۔ اگر یہی بات ہے تو شرک سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ عربی میں یا کہتے ہیں، عربی میں یا کو اردو میں اے کہتے ہیں، اے بھائی، عربی میں یا اخ، اے دوست، یا صدیق۔ تو پھر اللہ کے سوا اگر کسی کو بھی یا نہیں کہنا ہے تو کون بچے گا شرک سے؟ اے بھائی، او بھائی، کیا ہوگا پھر؟ کوئی بچے گا؟ کہتے ہیں زندہ کو پکار سکتے ہیں، مردہ کو نہیں، تو قبرستان میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہاں بھی یا کہہ کے پکارا۔ اب کیا ہوا؟ تو میں نے آپ کو بتایا یہ لوگ خام خواہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان باتوں پر جو شرک نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو حقیقی طور پر مددگار سمجھ کے پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو مستقل متصرف کہ خود سے مستقل بذات، خود سے اور ہمیشہ کے لیے تصرف کرنے والا سمجھ کے پکارنا، وہ غلط ہوگا۔ اور اللہ کی عطا سے اگر پکاریں گے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے آنکھ ملی، کان ملے، اللہ نے دیے، مجھے سمجھ بوجھ اللہ نے دی، تو اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا سنتا ہے۔ اللہ خود سے دیکھتا سنتا ہے، بندے کو سننے دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، تو دی ہوئی مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو اگر ان کے فتووں پہ جائیں تو پھر شرک سے کوئی بچ سکتا نہیں، اور یہ خود بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کا نام پکار دیا جائے کسی چیز پر، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی کون سی چیز ہے جس پہ آپ کا نام نہیں پکارا جاتا؟ بیوی تو پھر کسی کی بھی حلال نہیں رہے گی، کیونکہ بیوی پہ شوہر کا نام آتا ہے، اللہ کا نام تو آتا نہیں، کیونکہ اللہ اس سے پاک ہے، تو کس کی بیوی پھر حلال رہے گی؟ تو اس طرح کے غلط فتوے دینے والے، غلط باتیں کرنے والے یہ امت کو لڑواتے ہیں، جائز کاموں کو غلط کہتے ہیں، اچھے کاموں کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ تو یاد رہے بخاری شریف میں یہ حدیث ایک سے زیادہ مرتبہ آئی ہے، کیونکہ بخاری شریف میں بعض حدیثیں 7 مرتبہ آئی ہے۔ ایک ہی حدیث، ایک مسئلہ نکلتا ہے تو اس کو ایک جگہ لکھا، دوسرا مسئلہ نکلتا ہے اس کو دوسری جگہ لکھا، اسی حدیث سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے اس کو تیسری جگہ لکھا۔ باب ہوتے ہیں نا، چیپٹر۔ تو یہ حدیث ایک سے زیادہ مرتبہ آئی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اس بات کا خوف ہے، اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اور یہاں پر مشین لگی ہوئی ہے ہر بات کو شرک کہنے کی۔ تو نبی کی مانیں یا ان کی مانیں؟ نبی کی مانیں گے۔ تو مسلمان مشرک نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ مسلمانوں کو مشرک بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے تو وہ خود مشرک ہو جائیں گے۔
کیونکہ واضح طور پر حدیث ہے، کوئی کسی کو کافر مشرک کہے اور وہ کافر مشرک نہیں ہے تو کہنے والا کافر مشرک ہو جاتا ہے، اور یہی ان کا دھندا ہے، یہی کاروبار ہے۔ تو یاد رہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی بخشش نہیں جب تک سچی توبہ نہ کر لے۔ تو جن لوگوں کو شرک کی بیماری ہے، بتوں کو پوجتے ہیں، یا مظاہر قدرت کا مطلب جن سے اللہ کی قدرت ظاہر ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، بہت سے لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے مورتی بنا کے پوجتے ہیں، تو یہ سارے ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ لوگ مشرک ہیں۔ یہ جب تک سچی توبہ نہ کریں۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ ہونا اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ، یعنی حق کی طرف پلٹنا، لوٹنا، رجوع کرنا، صحیح کی طرف آنا۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہم نہ نبی ولی کی پوجا کرتے ہیں، نہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، نہ خدا جیسا سمجھتے ہیں، ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کلمہ میں جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے لا کا لفظ، لا کا مطلب نہیں، پہلے، اور الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق۔ الہ کے معنی عبادت کے لائق۔ ہم پہلے نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات کا تمام جھوٹے جتنے معبود ہیں ان کا پہلے انکار، پھر الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو مسلمان کو، سچے مومن کو مشرک کہنا کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو یاد رہے کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اب توبہ پہ کیا انعام؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، مگر توبہ سچی ہو، صرف لفظی نہیں کہ زبان پر تو توبہ ہے اور دل گناہ کے ارادے سے یا لذت سے بھرا ہوا ہے، وہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ سچی ہو، یعنی پکا ارادہ اس چیز سے اپنے آپ کو ہٹانے کا۔ تو جو توبہ کر لے شرک سے، کفر سے، اور پھر وہ ایمان لے آئے، لازمی بات ہے جس نے توبہ کی ہے وہ ایمان لایا ہے، توبہ کر کے وہ ایمان میں آیا، صرف توبہ نہیں، اس کے بعد ایمان بھی لائے، اللہ کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، جنت دوزخ کو، قیامت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، جو آپ ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ آپ پڑھتے ہیں۔ تو یاد رہے جو توبہ کر لے اور پھر ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ اچھے کاموں سے۔ اس کے بعد کیا فرما؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، پہلے توبہ ہے، پھر ایمان لانا ہے، پھر اچھے کام کرنے۔ اب یہاں سے ثابت کیا ہوا کہ جو اچھے کام نہیں کرے گا وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرے گا۔ تو ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی کہیے گا، اچھے کام کرنے چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اچھے کام عبادت کب بنیں گے؟ جب آپ ایمان والے ہوں گے۔ جب آپ ایمان والے نہیں ہیں تو آپ کے اچھے کام عبادت بن سکتے، اونچی کہیے گا، نہیں۔ ذہن میں اس بات کو پختہ کر لیں۔ اچھا کام عبادت کا درجہ کب پائے گا؟ جب آپ ایمان والے ہوں گے۔ جب آپ ایمان والے نہیں ہیں تو آپ کا وہ اچھا کام یہیں بس رہ جائے گا، وہ عبادت کا درجہ نہیں پا سکے گا۔
تو عقیدہ صحیح نہ ہو تو آپ کی نماز نماز نہیں ہے، آپ کا روزہ روزہ نہیں ہے، آپ کا حج حج نہیں ہے، اگر عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا۔ تو جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی عبادت کوئی درجہ رکھتی اونچی نہیں۔ شیطان نے نماز پڑھی نا، فائدہ ہوا؟ اللہ فرماتا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، وہ تو ہو گیا کافروں میں سے، تو اس کو اس کی نماز نے کیوں فائدہ نہیں دیا؟ کہ اس کا عقیدہ درست نہیں۔ کیا جرم کیا تھا اس نے؟ نبی کی تعظیم نہیں کی تھی، تو نبی کی تعظیم ضروریات دین میں سے ہے، اور جو ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے وہ مومن رہتا نہیں۔ تو ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کا اہتمام انتظام کرنا چاہیے، غلط شخص کو سننا نہیں، غلط شخص کو پڑھنا نہیں، غلط کی محفل میں جانا نہیں، کیونکہ اس سے ہمارے عقیدے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی میں بڑا مضبوط ہوں، مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ شیطان بڑے بڑوں کی محنت برباد کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں سب کو سننا چاہیے، پتہ چلے نا آخر وہ کیا کہتے ہیں، تو ایسا پتہ چلتا ہے پھر کچھ رہتا نہیں۔ تو ذہن میں رہے جب ہمیں منع کیا گیا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ مکس ہونا، اونچی کہیں نہیں۔ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، صحیح عقیدوں پر رہنا بہت اہم بات ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی خاص تیاری کرنی چاہیے، اس پہ بہت زور دینا چاہیے، کیونکہ نجات ہوگی تو ایمان پر ہوگی۔ ایمان نہیں ہے تو کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ ہوں بخشش ہو سکتی نہیں۔ مدار نجات، بخشش کا دار و مدار ایمان پر ہے، تو ایمان کی اہمیت۔ اچھا، اچھے کاموں کو بھی غلط کہنا شروع کر دیا، جائز کام ہے، ثواب والے کام ہیں، پسندیدہ کام ہیں، ان کو بدعت کہہ کے روکنا شروع کر دیا، ناجائز کہہ کے روکنا شروع کر دیا۔ تو جو کام اچھے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک اچھے ہیں، وہ ان لوگوں کے کہنے سے غلط ہو سکتے نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے گا، دین کے جو دلائل ہیں، ادلہ شرعیہ، شریعت کی 4 دلیلیں ہیں، ان کے مطابق دیکھا جائے گا۔ تو ذہن میں رہے ہم نے قرآن سے سیکھ لیا کہ جو شخص ایمان والا نہیں وہ توبہ کرے، ایمان لائے اور پھر کام کرے اچھے، تو کیا ہوگا؟ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، راہ یاب ہوگا، ہدایت پانے والا، فلاح پانے والا ہوگا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیابوں میں لکھا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، توجہ چاہوں گا، اور وہ یہ کہ میں اور آپ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر شک شبے میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے۔ کسی غلط کے پروپیگنڈے میں آ کر نیکی اور جائز کام کو چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہوگی، یہ غلط بات ہوگی۔ تو سیکھنا چاہیے، مسلسل سیکھتے رہنا چاہیے۔ غیروں کی محفل میں جانے سے نقصان ہوتا ہے، ان کی کتابیں پڑھنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کو سننے سے نقصان ہوتا ہے۔ وہ کہاں ڈنڈی مار رہا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کا ایمان خراب کر دے، تو احتیاط۔ اور ایمان
صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان لا کر اچھے عمل کرنے والا، یعنی وہ ایمان کا بھی جامع ہے، عمل صالح کا بھی جامع ہے، دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئیں۔ وہ کب کامیاب ہوگا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا ہوگا، ان کا سچا غلام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ ہمیں بخشوانے کے لیے۔ وہ ہمیں سکھائیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے، تو ہم انہی کا راستہ چھوڑ دیں؟ شیخ سعدی نے کہا تھا نا، خلاف پیمبر کسے را گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو نبی کے خلاف چلے گا کبھی منزل پا سکتا نہیں۔ نبی پاک کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان میں سب سے پہلے نبی ہیں، اور ہمیں دین ملا، ایمان ملا بارگاہ نبی سے، بارگاہ نبوت سے۔ تو ہم ان کے خلاف دم ماریں، ان کے خلاف بات کریں، ان کے خلاف چلیں گے تو کامیاب ہو سکتے اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، اللہ نے ان کو ہمارا رہبر رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں قرآن بھی انہی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اب جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات کرے گا وہ مانی جائے گی، وہ سنی جائے گی۔ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر اس کے خلاف بات کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، وہ مانی جا سکتی اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی مہربانی فرما رہا ہے، ادھر توبہ کرو تو پھر تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ توبہ کرو گے، ایمان لاؤ گے، اچھے کام کرو گے تو کامیابی مل جائے گی۔ خوشخبری سنا دی کہ وہ پھر تم سے کامیابی دور نہیں ہوگی۔ دور کب ہے؟ جب عقیدے صحیح نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے، جب غلطی پر ہو تو پھر کامیابی بھی تمہیں حاصل ہو سکتی۔ اب آخرت کا طالب، جنت میں جانے کا خواہش مند، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور نیک عمل کرتا رہے۔ نیک عمل اونچی۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی نا، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ ہوئے، نہانے گئے حمام میں جہاں گرم پانی ملتا ہے، روک دیا گیا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہیں نہیں اجازت۔ وہ رو پڑے اور کہا، اس دنیا میں، اس گھر میں بغیر اجرت کوئی نہیں جا سکتا، تو اللہ کے گھر میں ایمان اور عمل صالح کے بغیر کیسے کوئی چلا جائے گا؟ سوچیں، غور کریں۔ تو صحیح عقیدوں پر قائم رہنا۔ اب یہاں صرف ایک بات اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ ایک ہے ضروریات دین۔ کیا ہیں؟ ایک بار پھر کہیں، اگر معنی سمجھ آ گیا ہے تو ٹھیک، ورنہ آسان کر کے کہوں، دین کی ضروری باتیں جن کو ماننا لازمی ہے، ان کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ اس میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ ضروریات دین ہے۔ ایک ہے ضروریات اہل سنت، ہمارا مسلک اہل سنت ہے، ایک اس کی ضروری باتیں ہیں۔ تو جو ضروریات اہل سنت کا انکار کرے گا وہ گمراہ کہلائے گا، وہ صحیح راستے والا اونچی۔ میں آپ کو صرف سمجھنے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں، کیونکہ آج کل جو جھگڑے چل رہے ہیں اس میں لوگوں کو بہت خراب کیا جا رہا ہے۔ حضرت خضر
اس کو جس طرح پڑھو یہ صحیح ہے. خضر پڑھ لو، خضر پڑھ لو، خضر پڑھ لو، خضر پڑھ لو، کوئی خرابی نہیں. یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا، اس لیے ان کا نام ہے ان کا بلیا. کیا نام ہے؟ بے لام یہ الف، بلیا. بلیا بن ملکان. یہ کیوں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ نام یاد کریں گے تو بہت ثواب ہوگا، بلکہ بہت سی ان کے یہ نام کی برکتیں لکھی ہیں. بلیا بن ملکان ان کا نام ہے. ابو العباس ان کی کنیت، حضرت خضر. کچھ لوگ ان کو نبی مانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں. دونوں باتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ حضرت خضر کو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نبی اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اونچی. دونوں کو غلط نہیں کہا جاتا. جو نبی مانتے ہیں ان کو بھی غلط نہیں کہا جاتا، جو ولی مانتے ہیں ان کو بھی غلط. اب جو نازک بات آپ کو سنانے لگا ہوں ذرا سنیے. یہ بتائیے جو نبی نہ ہو اور اس کو نبی کہا جائے تو کیا یہ کفر نہیں ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں. نبی نہیں ہے کوئی اور ہم اس کو کہیں وہ نبی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ کفر ہوگا. اور کوئی نبی نہیں ہے اس کو ہم نبی مانیں. ایک نبی ہے اس کو نہیں مان رہے، ایک نبی نہیں ہے اس کو نبی مانے، تو یہ دونوں باتیں کیا ہوں گی؟ اونچی. لیکن یہاں کوئی کفر کا فتویٰ نہیں دیتا حضرت خضر کے بارے میں. جو نبی مانتے ہیں ان کو بھی ہم کچھ نہیں کہتے، جو نبی نہیں مانتے ولی مانتے ہیں ان کو بھی ہم کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس مسئلے میں شروع سے اختلاف رہا ہے، لہٰذا کسی کو یہاں پہ کافر کہا جا سکتا نہیں. بعض مسئلوں میں گمراہ کہہ دیا جائے گا کیونکہ تحقیق ہو گئی، ثابت ہو گیا، یا جو بھی اس کے اصول ہے وہ طے ہو گئے. تو جو لوگ ضروریات دین کے علاوہ، اب تعظیم نبی ضروریات دین میں سے ہے، نبی کی تعظیم کرنا یہ دین کی ضروری باتوں میں سے ہے. ختم نبوت یہ دین کی ضروری باتوں میں سے ہے. تو جو ان کا انکار کرے گا کیا کہیں گے اس کو؟ وہ مسلمان نہیں رہے گا. لیکن جو باتیں ضروریات دین نہیں ہیں، ضروریات اہل سنت میں سے ہیں، ان کا اگر کوئی انکار کرے گا تو اسے ہم گمراہ کہیں گے، اس کو کافر نہیں کہیں گے. یہ مسئلے عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا ضروریات دین میں سے ہے، کون سا ضروریات اہل سنت میں سے ہے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، کچھ لوگ ان کو مسلمان کہتے ہیں اور کچھ مسلمان نہیں مانتے. یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ ضروریات دین میں سے، اونچی کہیے گا، نہیں ہے. جو مانتے ہیں ہم ان کو بھی غلط نہیں کہتے، جو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی غلط نہیں کہتے، کیونکہ یہ ضروریات میں سے نہیں. جو کہتے ہیں نہیں جی دلیلیں ہیں ان کے مسلمان ہونے کی، دوسرے کہتے ہیں وہ دلیلیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ قطعی ہوں، ہر طرح سے ثابت ہوں. اختلافی مسئلہ ہے، اس میں بحث کی ضرورت اونچی نہیں ہے. نہ ہم سے پوچھا جائے گا، نہ ہم اس کے مکلف ہیں. تو ایک اختلافی مسئلہ ہے شروع سے. جو نہیں مانتے ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں، جو مانتے ہیں ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں. تو اس مسئلے کو بنیاد بنا کر لڑائی کرنا، جھگڑنا یہ درست نہیں. ہاں ایک کام کرنا ہے، ان کے بارے میں
اگر کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو غلط بات بھی نہیں کہنی ہے، چپ رہنا ہے۔ چپ رہنے کو سکوت کہتے ہیں، سین کاف واو تے، سکوت کہیے گا، سکوت، خاموش رہنا، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ وہ ہے مسلمان یا نہیں ہے، ہم خاموش، کیونکہ ہمیں اس جھگڑے میں پڑنا نہیں، لیکن ہم نے ان کی بے ادبی نہیں کی۔ جو مانتے ہیں مانے، جو نہیں مانتے ہیں ان سے زبردستی منوانا نہیں ہے کہ نہیں جی مانو ورنہ تم خود مسلمان نہیں رہو گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو اختلافی مسئلے ہیں ان کے اندر جو احکام بیان ہوئے، اب انہی کو بنیاد بنا کر ہم امت کو لڑائیں تو یہ اچھی بات، اونچی کہیے گا۔ تو ذہن میں رہے جو ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے گا وہ مومن نہیں رہے، اور تعظیم نبی یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس میں کوئی رعایت، اللہ اپنے گستاخ کو معاف کر دے اپنے حبیب کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا۔ قرآن میں صاف فرما دیا، محبوب تمہیں ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے، تو تم اپنے گستاخ کے لیے 70 مرتبہ بھی کہو گے تو معاف نہیں کریں گے۔ یہاں سے معلوم ہو گیا جو نبی کی تعظیم نہ کرے اس کی کسی صورت بخشش ہو سکتی نہیں۔ تو عقیدے صحیح رکھنے ہیں تو جاننا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ہم پرواہ کرتے اونچی توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، ہم جتنی جو ہماری ضروریات دین ہم مانتے ہیں تو اس کے بارے میں ہماری معلومات بھی پوری ہونی چاہیے۔ کوشش کیا کریں دین کو سیکھیں۔ باقی نبیوں ولیوں کی تعظیم کرنا، تعظیم ہر وہ کام جو جائز ہے، اس کو اگر کوئی غلط کہتا ہے تو اس کے فتوے کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ ہاتھ چومنے کو شرک کہہ دے، کوئی پاؤں چومنے کو شرک کہہ دے، کوئی غلاف چومنے کو شرک کہہ دے، کوئی قبر چومنے کو شرک کہہ دے، تو اس طرح کی باتوں سے کوئی ہمارا ایمان کہیں نہیں جاتا۔ ان کے فتوے ایسے کہ جی یہ شرک ہے تو یہ کام شرک نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ بار بار آپ کو بتاتا ہوں اس لیے کہ آپ کسی کے کہنے سننے میں آ کر جائز کاموں سے رک نہ جائیں۔ توبہ بہت اچھی چیز ہے، اللہ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو پیارے لگتے ہیں توبہ کرنے والے، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف آئے اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اور پھر کیا کرے؟ توبہ کر کے ایمان صحیح یقین کے ساتھ مانے اور پھر اچھے عمل کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابوں کی لسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دھیان دینا ہے۔ شرک کے حوالے سے بہت مرتبہ تقریریں کی ہیں، اس موقع پر تھوڑا سا آپ کو بتایا، مگر بار بار کہہ رہا ہوں یہ جو مفتیان شرک ہے، شرک کے مفتی جنہوں نے جو مشین لگا رکھی ہے جائز کاموں کو شرک کہتے ہیں، تو ان کی باتوں میں آنا نہیں۔ جو شرک ہے وہ شرک ہے، جو شرک نہیں ہے وہ ان کے کہنے سے شرک نہیں ہوگا۔ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول، عند اللہ و عند الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سچے ہیں تو ان کے کہنے سے غلط ہو سکتے۔ یہ مفتی غلط ہیں جو غلط فتوے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اونچی کہیے، ہر چیز کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کافروں کا اعتراض تھا
مکہ والے کافروں کا، کفاران مکہ، کفار مکہ کا، یہ ان کو کیوں نبی بنا دیا؟ کسی وڈیرے کو، زمیندار کو، کسی رئیس آدمی کو، جس کو آپ رچ پرسن کہتے ہیں، امیر آدمی کو کیوں نہیں نبی بنایا؟ ولید بن مغیرہ، یہ اس کا بیان تھا، وہ خود کو بڑا آدمی سمجھتا تھا، یا عروہ بن مسعود ثقفی کو بڑا آدمی سمجھتا تھا، میں ہوتا یا یہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اعتراض کرتا تھا کہ ان کو کیوں نبی بنا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پیدا کرتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں، مجھے یہ اختیار ہے، کسی اور کو نہیں کہ میں کس کو کیا رتبہ دوں، یہ اختیار میرا ہے، تمہارا نہیں۔ کہتا ہے جی طائف میں اتنے سردار ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب کیا گیا نبوت کے لیے؟ تو اللہ تعالی نے جواب دیا، میں پیدا کرنے والا ہوں اور میں منصب دینے والا ہوں، یہ میرا اختیار ہے، کسی اور کا اختیار نہیں۔ میں پسند کرتا ہوں جس کو چاہوں، جو چاہوں کمال عطا کروں۔ وہ اپنی مخلوق میں کس کو مختار برگزیدہ بنانا چاہتا ہے، کس کو منتخب کرنا چاہتا ہے، وہ خود مالک ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اس کے اختیار میں کوئی دخل دینے والا اونچی جملہ اشیاء، جملہ جب کہہ دیتے ہیں تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ آل، سب کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے پیدا کی، اس کا کوئی شریک، پارٹنر، ایسوسیٹ، برابر نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے۔ مشرکین ما کان لہم الخیارہ، یہ ما نافیہ ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں نہیں بنایا، اس کو کیوں نہیں بنایا، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ رب کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جسے اللہ تعالی پسند کرے اس کے اختیار پر کافر لوگ اپنے اختیار کو غالب نہیں کر سکتے۔ اللہ جسے پسند کر لے، کافر کسی اور کو پسند کریں تو کافروں کی پسند کی وجہ سے اللہ کی پسند ختم کی جا سکتی، دبائی جا سکتی، چھوٹی کی جا سکتی نہیں۔ اب یہاں محبت کی ایک بات کرتا ہوں، اللہ کی پسند معلوم ہو جائے تو کیا اپنی پسند بتانی چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں، نبی کو کس نے پسند کیا؟ نبی کے صحابہ کو کس نے پسند کیا؟ نبی کے اہل بیت کو کس نے پسند کیا؟ تو ہم ان کے مقابل کسی اور کو خود سے پسند کریں کون ہے جو موسیقی بجا رہا ہے؟ مسجد میں کسی کو اللہ کا خوف نہیں ہے تو باہر چلا جائے، موسیقی بجانی ہے تو۔ ٹیلی فون مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سائلنٹ کیا کرو، جو نہیں کرتے اللہ کرے ان کا فون گم ہو جائے۔ سنیں، اللہ کی پسند معلوم ہو جائے اور میں کہوں نہیں جی اب امام حسین کس کی پسند؟
یزید پلید کس کی پسند؟ اللہ کی پسند کو چھوڑ کر اللہ کے دشمن کو، مخالف کو، نافرمان کو پسند کرنا کیا اچھی بات ہوگی؟ چلو آج پہ آ جاؤ. ہم لوگ دین والوں کو چھوڑ کر، سچوں کو چھوڑ کر کن کو پسند کر رہے ہیں؟ ووٹ کن کو دے رہے ہیں؟ کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اور پھر کہیں کہ نہیں جی مہنگائی کیوں ہے، خوف کیوں ہے، بیماریاں کیوں ہیں؟ تو یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی بس یہ سمجھانی تھی بات آپ. اللہ کو اختیار ہے وہ کسے پسند کرے. نبیوں کو اس نے پسند کیا، میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے پسند، نبی کی بیویوں کو اللہ نے پسند، نبی کے گھر والوں کو اللہ نے پسند کیا، نبی کی امت کے ولیوں کو اللہ نے پسند. تو ہمیں اللہ کی پسند پیاری ہونی چاہیے یا نہیں؟ اللہ خود فرما رہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور پسند فرماتا ہے. یہ رب کا اختیار ہے، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے پسند فرمائے. ہم روک ٹوک سکتے، اعتراض کر سکتے، اس کو کیوں بنا دیا، اس کو کیوں نہیں بنایا؟ اسی کا نام تو حسد ہے کہ رب نے اس کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. اسی کو تو جیلسی کہتے ہیں، اس کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. تو رب کا اختیار ہے، تم بھی رب کے پیارے بن جاؤ، وہ تمہیں بھی نواز دے گا. ایک تو وہ ہے نا جنہیں رب نے پسند کیا، تم چاہتے ہو رب کی پسند بن جاؤ، رب نے طریقہ بتا دیا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرے نبی کے غلام بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بندے کو کوئی اختیار، اونچی کہیں، اگر ذرا زور سے کہہ دیں تو مہربانی. کیوں کہلوایا؟ مسئلہ سمجھانا ہے. بندے کو کچھ اختیار رب نے دیا ہے. کیا کہا میں نے؟ پہلے آپ سے کہلوایا کہ بندے کو کوئی اختیار، کیا مطلب خود سے کوئی اختیار؟ وہ بات بالکل صحیح ہو گئی کہ بندے کو کوئی اختیار نہیں. کیا مطلب؟ خود سے کوئی اختیار نہیں. کچھ اختیار رب نے دیا ہے، پورا نہیں، کچھ، پورا نہیں کچھ. تیسری بار کہہ رہا ہوں، پورا اختیار نہیں، کچھ. میں دائیں دیکھوں اختیار ہے یا نہیں؟ بائیں دیکھوں، اوپر نیچے گھور کے دیکھوں، پیار سے دیکھوں، اختیار. آنکھیں بند کر لوں، اختیار ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آنکھیں خود بنا لوں جیسی رب نے بنائی ہیں، اختیار ہے؟ پوچھ رہا ہوں. کچھ اختیار سمجھانے کے لیے بات کی ہے. کسی کو زیادہ، کسی کو کم، رب نے جس کو چاہا جتنا چاہا دیا. بندے کے پاس رب کا دیا ہوا اختیار ہے، بتا دیا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس پہ چلو گے کامیاب ہوگے، اس پہ چلو گے خراب ہو جاؤ گے. اختیار دونوں راستوں کا دیا یا نہیں دیا؟ سمجھ بھی دے دی، ہدایت بھی دے دی، بتا بھی دیا. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. ایمان لانے اور انکار کرنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. بندے کے پاس اختیار ہے، مانے یا
اختیار دیا بندے کو، ٹوٹل نہیں دیا۔ موت سے بچنے پر اختیار ہے؟ اختیار نہیں، لیکن جہاں جہاں اختیار دیا ہے اس کے لیے ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے۔ اب ہمیں اپنی پسند اختیار کرنی چاہیے یا اللہ کی؟ سمجھدار آدمی یہی فیصلہ کر لے گا۔ مجھے اختیار دینے والا رب، اس نے مجھے اختیار دیا تو مجھے اختیار بھی وہی کرنا چاہیے جو اس کو پسند ہو۔ جنہوں نے اس کی پسند کو اختیار کر لیا وہ کامیاب، جنہوں نے نہیں کیا وہ ناکام۔ نبی کو کس لیے بھیجا؟ کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول بھیجے ہی اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے۔ تو اب مجھے نبی کی پسند معلوم ہو جائے اور پھر میں اپنی پسند چلاؤں، سمجھدار ہوں گا؟ اونچی تو کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند اختیار کرے گا۔ یہ سمجھنے کے لیے میں نے درمیان میں ایک بات کر دی آپ کو۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے مکہ مکرمہ بھی اللہ نے بنایا ہے، مدینہ منورہ بھی اللہ نے بنایا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، مدینہ منورہ میں اللہ کا حبیب ہے۔ اشارہ کر رہا ہوں محبت والوں کے لیے، ہمیں مکہ بھی پیارا ہے، ہمیں مدینہ بھی۔ ہم مدینے سے اگر زیادہ پیار کرتے ہیں تو کیوں؟ آپ کے ذہن میں اپنے اپنے کوئی سوال آئے ہوں گے۔ اس لیے کہ مکہ میرے نبی کو پسند ہے، مدینہ میرے رب کو پسند ہے، کیونکہ وہاں اس کا حبیب ہے۔ محبت کی بات کی میں نے، لیکن جو تفسیر کے حوالے سے بات وہ یہ کہ جو رب کو پسند ہو، جو نبی کو پسند ہو، ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے۔ لباس ہو، رہائش ہو، بول چال ہو، طور طریقے ہوں، لین دین ہو، میل جول ہو، جو بھی کچھ کریں کس کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہم کس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں؟ اپنی۔ اور اپنی پسند بھی وہ جو غیروں کی دی ہوئی ہے، اس میں بھی دین کا خیال نہیں کرتے، تو کیا سمجھدار ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ شادی کا معاملہ ہو، رسم و رواج کا معاملہ ہو، لین دین ہے، میل جول ہے، سلام دعا کیسے کرنی ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، تعلقات کس طرح رکھنے ہیں، کس سے رکھنے ہیں، ہم اپنی پسند دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پسند نہیں دیکھتے، تو کیا سمجھدار ہیں؟ اور جی فلانا میرا بڑا اچھا دوست ہے، اللہ فرماتا ہے کافروں مشرکوں کو دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، دوست نہیں ہیں وہ تمہارے، جب اللہ نے فرما دیا وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو وہ ہمارے دوست اونچی کہہ دیں نہیں ہے۔ ہاں جان پہچان شناسائی دنیا کی ظاہری طور پر ہوتی ہے، آپ لوگوں میں بھی عادت ہے کسی کو ایک بار ملے جی میرا دوست ہے، دوست کس کو کہتے ہیں؟ اور صرف ملاقات ہوئی، جان پہچان ہوئی، آپ دوستی کہہ دیتے ہیں۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ حضرت علی فرماتے سفر کرو اس کے ساتھ، کوئی لین دین کرو، پھر اس کے بعد 10 سال گزارو پھر دوست کہو۔ کہتے ہیں نا واسطہ پڑے جانے یا راستہ پڑے جانے،
پنجابی میں راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے، کوئی اس کے ساتھ سفر کرو گے، کیونکہ سفر میں آدمی اپنی عادتیں نہیں چھپا سکتا، واسطہ لین دین ہوگا تو پتہ چل جائے گا، تو پہلے لین دین کرو، پتہ چلے کس مزاج کا ہے۔ اور ہم ایک ملاقات پہ دوست کہہ دیتے ہیں، تو دوست کون ہے؟ ہمارا سچا دوست اللہ ہے، ہمارا سچا دوست اس کا رسول ہے، ہمارے سچے دوست اللہ کے دوست ہیں۔ لیکن ہم نے غلط کو دوست بنا لیا، تو پھر جیسے دوست ہوں گے ویسی آپ کی پہچان ہوگی، کن کے ساتھ دوستی ہے، کن سے تعلق ہے، انہی سے آپ کی پہچان۔ تو اللہ تعالی بنانے والا، اللہ ہی پسند کرنے والا، تو جب اللہ پسند کرے تو پھر ہمیں بھی پسند کرنا، اور جس کو اللہ پسند نہ کرے کیا ہمیں پسند کرنا چاہیے؟ یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار آ جاتے ہیں، یہ جو دوسرے آ جاتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف جو قانون بناتے ہیں، کیا ہمیں ان کو پسند کرنا چاہیے؟ اونچی۔ اور اگر آپ پسند کریں گے تو اس پسند پر پھر آپ کی پکڑ ہوگی، جو غلط کو پسند کرے گا پھر اس کی پکڑ ہوگی، پھر جواب دینا پڑے گا۔ قرآن میں جو آیتیں ہیں جن میں یا لیتنی، یا ویلتا، یہ ابھی پچھلے کچھ چند آیتیں پہلے گزری ہے، کیوں میں نے فلانے کو دوست بنا لیا، قیامت کے دن اپنے آپ پر پچھتاؤ گے۔ پڑھو وہ آیتیں، یا ویلتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس وقت کا افسوس کرنا تمہیں کام نہیں آئے گا۔ پہچانو کس کو دوست بنانا ہے، کس سے دوستی رکھنی ہے، کس کو پسند کرنا ہے۔ شادی کے لیے کس کو پسند کرنا ہے؟ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو بتا دیا گیا، مگر کیا پسند کر رہے ہیں؟ ماں باپ کی کیا شان ہے نہیں معلوم، غلط طریقے۔ دوستوں کی کیا پہچان ہے نہیں معلوم، غلط طریقے۔ اولاد کی تربیت کیسے نہیں معلوم، غلط طریقے۔ تو سارے طریقے غلط اختیار کر کے کامیابی مل سکتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، خوشی مل سکتی ہے؟ کھلاؤ حرام اور سوچو ولی بن جائے، پالو ان کو غلط اور چاہو کہ فرما بردار ہو جائیں، ہو سکتا ہے؟ تو کیا ہے، یہی آپ کا امتحان ہے۔ اے بندے، تجھ کو جتنا اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کے مطابق رب کی پسند اختیار کر۔ اپنی پسند کون سی بنا؟ اپنی پسند ایسی بنا جو اللہ کو پسند آ جائے، اس کے نبی کو پسند آ جائے۔ جو ان کو پسند نہیں ہے وہ تیرے لیے اچھی نہیں ہے۔ دیکھنے میں چیزیں کتنی اچھی لگتی ہیں، مگر پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہیں یا نہیں۔ تو جب آپ کو اتنا ڈر ہوتا ہے کہ میں جائز کو اختیار کروں ناجائز کو نہیں، تو پھر یہی آپ کے اختیار کا صحیح استعمال ہے۔ اب دوسرا مسئلہ تقدیر کا سن لو، پہلے بھی سنایا، بات آئی ہے پھر کروں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے لکھا ہوا تھا پہلے سے، جیسا لکھا ہوا تھا بندہ ویسا ہی کرتا ہے۔ تو میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے، بندہ اللہ کا لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتا۔ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے ہم وہاں سے پڑھ کر وہ کام نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں اپنے اختیار سے۔ اپنے بندے کو ارادہ اور اختیار جتنا دیا گیا ہے اس سے ہم کرتے ہیں، انکار کریں، اقرار کریں، کام کریں، نہ کریں، پسند کریں، نہ کریں، جو ارادہ اور اختیار ہم کو ملا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اب ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ جتنا ارادہ ملا ہے، جتنا اختیار ملا ہے،
اس کے استعمال پر جزا اور سزا ہے کہ مجھے جو اختیار ملا تھا میں نے اس کو کیسے استعمال کیا، اچھائی میں کیا یا برائی میں۔ اچھائی میں کروں گا ثواب پاؤں گا، برائی میں کروں گا تو سزا پاؤں گا۔ تو یہ ارادہ و اختیار جتنا رب کی طرف سے ملا ہے اس کے استعمال پر جزا اور سزا ہے، تو اس کی معلومات ہونی چاہیے کیا اختیار کروں اور کیا اختیار نہ کروں۔ وہی دین ہے، وہی قرآن و حدیث ہے، وہی بتاتا ہے، تو اس کو پڑھنا سمجھنا چاہیے۔ ہمیں رب نے نہ تو ٹوٹل اختیار دیا ہے، نہ محض بے اختیار بنایا۔ ذاتی طور پر اختیار نہیں، رب کا دیا ہوا جتنا اختیار ہے ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اور سنوارنے کے لیے پوری رہنمائی کر دی، قرآن کریم میں واضح طور پر بتا دیا ہمیں۔ اب دیکھو مثال کے طور پر ایک درخت ہے، درخت میں چھال بھی ہے درخت کی، درخت میں پتے بھی ہیں، درخت میں ٹہنیاں بھی ہیں، درخت میں پھل بھی ہیں، پھلوں کے اوپر چھلکے بھی ہیں۔ ہمیں بہترین حصہ دیا گیا ہے، چھال کسی کے لیے، پتے کسی کے لیے، چھلکے کسی کے لیے، ہمیں کیا دیا گیا؟ بہترین حصہ۔ تو اتنے بہترین غذائیں کھا کے کام بھی بہترین کرنے چاہیے نا، کام بھی اچھے کرنے چاہیے، لیکن کھائیں بہت اچھا، کام کریں غلط، تو کیا پھر ہم نے حق ادا کیا؟ تو رب کی نعمتیں کتنی، آپ کو صبح سے لے کے شام تک جتنی چیزیں کھاتے ہو ذرا ان پہ غور کر لو، ساری چیزیں چھوڑ دو، ایک پانی لے لو، اس کا بدل ہے آپ کے پاس کوئی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو رب تعالیٰ کی نعمتیں کھائیں اور پھر اس کی نافرمانی کریں، تو اس کا مطلب اختیار کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ یہ آپ کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب رب جس کے پسند فرمائے، رب مختار ہے، وہ اپنے حبیب کو مختار بنا دے، وہ ہمیں بنا دے، کسی کو بنا دے، درجہ بدرجہ جتنا دے، تو مانیں گے یا نہیں؟ اونچی تو میرے نبی مختار کائنات ہے، مختار کائنات۔ حضرت عمر کو پسند کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو نبی مختار کائنات، اللہ کی عطا سے اللہ مختار ہے خود، اس کو کسی نے اختیار دیا نہیں ہے۔ نبی کو اختیار دینے والا اللہ، ولی کو اختیار دینے والا اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ جو کافر اعتراض کر رہے ہیں ان کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والوں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، پاکی ہے اور برتری ہے، علو، برتری، بلند بالا کون ہے؟ اونچی۔ اور اللہ کسی کو بلند کرے تو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ قرآن میں ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبراؤ نہیں، غم نہیں کرنا، تمہیں بلندی ملے گی، تمہیں کامیابی، ایمان والو۔ ذہن میں رہے پاکی اور برتری حقیقی طور پر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کسی کو عطا کرے تو مانیں گے یا نہیں؟ اللہ جس کو پاک کر دے، اللہ جس کو شان دے دے، مانیں گے یا نہیں؟
تو اللہ کی عطا کی ہوئی شان ماننا یہ غلط نہیں، بلکہ وہ ماننی ہوگی، نہیں مانیں گے تو ایمان والے نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں، اللہ پاک ہے۔ یہ جو لوگ کسی طرح کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے۔ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں یہ مجرم ہیں، اللہ کا کوئی شریک اونچی۔ میں نے آپ کو یہاں پر کچھ باتیں سنائی تھیں میلاد کے موقع پر، دوسرے موقعوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور انہیں بلند کر کے ساکن کر دیا، ٹھہرا دیا، اور تمام آسمانوں پر اپنی مخلوق میں سے جنہیں چاہا انہیں ٹھہرایا۔ اس کے بعد اس نے مخلوق پیدا فرمائی، مخلوق میں بنی آدم، اولاد آدم کو برگزیدہ بنایا، چن لیا، منتخب کیا۔ بنی آدم میں سے اللہ نے عرب کو منتخب فرمایا، عرب سے قبیلہ مدر کو پسند فرمایا، قبیلہ مدر سے قریش کو پسند فرمایا، قریش سے ہاشم کو پسند فرمایا، اور بنو ہاشم سے مجھے پسند فرمایا۔ خود بیان کر رہے، اپنا میلاد بیان کر رہے۔ یاد رکھو جتنے بھی برگزیدہ یعنی چنے ہوئے ہیں، اللہ نے جتنے برگزیدہ بنائے، فرمایا یاد رکھو تمام برگزیدہ لوگوں سے میں برگزیدہ ہوں۔ تم میں جو عرب سے محبت کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ میلاد بھی بیان ہو رہا ہے، بتا بھی رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے منتخب فرمایا، اللہ جس کو چاہے پسند فرمائے۔ اب دوسری حدیث سنیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کرام کو، کن کو؟ آواز ایک بار اور، صحابہ کرام کو سوائے نبیوں اور رسولوں کے تمام مخلوق پر برگزیدہ فرمایا۔ خود حضور فرما رہے ہیں، نبیوں رسولوں کے سوا باقی تمام مخلوق پر میرے صحابہ کو اللہ نے پسند فرمایا۔ پھر میرے صحابہ میں سے میرے لیے 4 یاروں، 4 یاروں کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کو پسند فرمایا۔ خود فرما رہے ہیں نبی با، نبیوں رسولوں کے سوا میرے صحابہ کو، اور پھر میرے صحابہ میں سے میرے لیے 4 یاروں کو پسند فرمایا۔ فرمایا میرے صحابہ کو تمام انسانوں سے سوائے نبیوں رسولوں کے برگزیدہ فرمایا۔ ان میں 3 قرون مسلسل ہے، قرن کی جمع قرون، 3 قرون مسلسل ہے، 10 سال سے 100 سال کا عرصہ قرن کہلاتا ہے، صدی مراد ہوتی ہے۔ 3 قرون مسلسل ہے اور ایک تنہا، یعنی صدیوں میں ایک صدی۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے بیان فرما دیے، قرون ثلاثہ کہتے ہیں، اور ان کا آخر کون ہوں گے؟ فرمایا ان سے آخر میں حضرت امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ آخری زمانہ ہوگا۔ انسان کو ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ اختیار اس کو ہوتا ہے جو مالک ہو، اختیار اس کو ہوتا ہے جو اونچی، اور انسان عبد ہے، عبد بندہ ہے، اور بندے کی کوئی شے ذاتی طور پر ملک ہوتی
ذاتی طور پر حقیقی طور پر وہ مالک نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ کہتے ہو یہ میرا مکان، میں اس کا مالک، فلانی چیز کا میں مالک، یہ مجازی طور پر کہتے ہو کہ آپ کے لیے ایسا کہنا جائز کیا گیا ہے، ورنہ آپ خود سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد ماست۔ بڑا مشہور شعر ہے کہ ہر شے کا حقیقی مالک اللہ ہے، یہ چیز بطور امانت چند دن کے لیے میرے پاس ہے، میں اس کا حقیقی مالک نہیں۔ اب میں اگر آپ کو دوبارہ وہ ساری روایتیں سناؤں کہ اللہ نے کس کس کو پسند کیا، جملہ عالم پیدا کی اللہ نے، تمام جتنے عالم، ہر جنس سے افضل ترین مخلوق کو برگزیدہ فرمایا، مثلا جبریل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام کو فرشتوں سے، آدمیوں سے پیغمبروں کو، پیغمبروں سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں سے، اور اسی طرح صحابہ کرام تمام حضور کے جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 کو پسند کیا۔ اب یہ جو زمین میں مکہ مکرمہ کو جو نبی کی ولادت گاہ ہے، مدینہ طیبہ کو جو نبی کی ہجرت گاہ ہے، اور آرام گاہ ہے بیت المقدس کو جو نبی پاک کی سیر گاہ ہے، اور دنوں میں سے جمعہ جو اجابت الدعوت، دعاؤں کی قبولیت کا دن، پھر یوم عرفہ حج کا دن، پھر یوم عید انعامات کا دن، یوم عاشورہ کہ وہ ایک خاص دن یوم الخلقہ، راتوں میں سے شب برات، شب قدر، شب میلاد، اور یہ سب اللہ نے پسند کیے ہیں۔ پہاڑوں میں سے کوہ طور کو پسند کیا، جودی پہاڑ کو پسند کیا، یہ آپ کے جسم میں دل کو سب سے زیادہ درجہ دیا، زبان میں کس کلمے کو زیادہ درجہ دیا، یہ اللہ کی پسند مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے، فلاں فلاں فلاں، تو اب میں اس کے مقابل کسی اور کو ترجیح دے سکتا نہیں۔ میرے رب کی پسند ہے، جو رب کی پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور ہم لوگ لگے ہوئے ہیں نہیں جی مجھے تو یہ پسند ہے، مجھے تو یہ پسند ہے۔ جب نبی کی پسند معلوم، دل اور زبان کو، کہ دل سے آپ نبی کو چاہتے ہیں، زبان سے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے کتابوں میں سے کون سی کتابیں، ساعتوں میں سے کون سی ساعت، 24 گھنٹے ہیں، مگر ایک خاص وقت ہے نبی کی ولادت کا وقت، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی پسند ہیں یا نہیں ہے؟ 18,000 عالم ہیں، 18,000 جہان ہیں، اس میں کتنے لوگ ہیں، اللہ نے ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ یہ تفسیر سنتے رہیں تو میں بیان کرتا رہوں، 10 جمعے لگ جائیں، کس میں سے کس کو اللہ نے پسند کیا۔ تو جب ہمیں اللہ کی پسند، رسول کی پسند معلوم ہو جائے تو اپنی پسند چلانی نہیں چاہیے۔ ہمیں جو اختیار دیا گیا اس اختیار میں سے اللہ کے اختیار کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیں کافروں کو، بے دینوں کو کوئی اختیار نہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں ان کو اختیار ہے، انہوں نے مدد نہ کی تو ہم ہار جائیں گے۔ تو ہم نے رب کو چھوڑ کے ان کو اختیار کیا تو کیا ہم غلطی پہ نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اللہ نہ چاہے کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ بتائیے آج کیا حال ہو گیا ہمارا؟ مسجدوں کو ویران دیکھ رہے ہو، گانے بجانے کی محفل ہو، پہلے جائیں گے یار آگے سیٹ مل جائے، میلاد کی محفل، جمعہ ہے آخری وقت آئیں گے، دوسری اذان ہو جائے گی نا کہ جی اب نماز جاؤ، اب جاؤ۔ ہمیں پتہ ہے کہ مسجد میں اللہ کا گھر ہے، جتنی دیر بیٹھیں گے، بیٹھنا تو دور کی بات، جتنے قدم چلیں گے ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہا ہے، مگر ہمیں پسند نہیں۔ لباس کون سا پسند، غذا کون سی پسند، کمائی کون سی پسند، تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی کو کس نے بنایا؟ اونچی۔ اب ان میں سے آپ جتنی چیزیں،
پانی ہے دنیا بھر کے پانی، سب سے مبارک پانی کون سا ہے؟ بلا شبہ میں مانتا ہوں آب زمزم، مگر سب سے زیادہ مبارک پانی جو دنیا میں آیا وہ نبی کی انگلیوں سے جاری ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ مبارک۔ آب زمزم بارش کا پانی مبارک ہے۔ زمین میں سب سے افضل جگہ جو نبی پاک کے جسم سے لگی ہوئی ہے، نبی کا وہ زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ کعبہ بھی مقدس، بیت المقدس بھی، مسجد بھی، جتنے زمین میں زیادہ عزت والی جگہ ہیں، لوح و قلم، عرش و کرسی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مہینہ کون سا افضل ہے؟ رمضان آپ کہتے ہیں کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ ربیع الاول کی کتنی شان ہے، نبی نہ آتے تو قرآن نازل ہوتا۔ شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ فرمایا۔ تو یہ فضیلت کی باتیں اگر ہم سوچیں، ہم غور کریں، تو میں نے آپ کو آج اتنی بات بتائی ہے، ہمیں وہ پسند کرنا ہے جو رب کو پسند ہے۔ اب میری آخری بات کا جواب دو آج کی، اللہ نے پوری کائنات میں کس کو پسند کیا؟ اپنے حبیب کو۔ وہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ جو ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جائے اللہ کو وہ بھی پیارا ہے۔ کتنی بار میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے، یاد ہو گئی ہوگی آپ کو۔ مولانا روم لکھتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا، ہرن کا منہ چوم رہا تھا۔ ولی اللہ تھا مجنو، کوئی فرضی کردار نہیں ہے، بڑا نیک آدمی تھا، حضرت امام حسن کا رشتہ دار ہے، عرب کے علاقے میں ہوا ہے۔ قیس نام تھا، بادشاہ کی اولاد تھا، دیوانہ بن گیا، اس نے ملامتی انداز اختیار کیا۔ کسی نے اس کو دیکھا کہ ہرن کا منہ چوم رہا ہے، دیکھنے والے نے کہا مجنو کیا ہو گیا، یہ ہرن پہ پیار تجھے کیوں آ گیا، اس کا منہ کیوں چوم رہا ہے؟ تو مجنو نے جواب دیا اس لیے کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں مجنو کو ہرن سے پیار نہیں تھا، پیار تھا لیلا سے۔ لیکن اس پہ پیار کیوں آ گیا کہ اس کو اس کی آنکھیں لیلا جیسی لگی۔ مولانا فرماتے ہیں کہاں مجنو، کہاں رب تعالی، اور کہاں، یہ تو سمجھنے کے لیے بات ہے، صرف سمجھنے کے لیے، کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجنو کو پیار تھا لیلا سے، ہرن پہ پیار اس لیے آیا کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی لگیں۔ تو جب مجنو کو اس ہرن پہ پیار آئے گا جس کی آنکھیں لیلا جیسی، تو رب کو اس بندے پہ پیار کیوں نہیں آئے گا جس کی ادائیں مصطفیٰ جیسی؟ اللہ کو پیار حبیب سے ہے، مگر وہ بندہ بھی پیارا لگے گا جس کی ادائیں مصطفیٰ جیسی ہے۔ تو وہ پسند اختیار کون سی کرنی ہے؟ رب کی پسند، نبی کی پسند۔ اور اللہ کو نبی پسند ہے، تو جو اللہ کو پسند ہے اس پسند کو اپنی پسند بنا لو، تم بھی رب کو پسند آ جاؤ گے، تم بھی رب کے پسندیدہ بن جاؤ گے، کیونکہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ نبی کے غلام بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، وعدہ ہے، وعدہ ہے۔ بنو تو صحیح، مجھے بتاؤ جو ان کے غلام بنے وہ رب کے پیارے بنے یا نہیں بنے؟ بنے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ ہمارا دماغ کیوں خراب ہوا ہوا ہے؟ ہمیں جناب فلانا کرکٹر پسند ہے، فلانا ایکٹر پسند ہے، فلانا غیروں کی چیزیں، نہ،
بال کیسے رکھوں میں، لباس کیسا پہنوں میں، کھانے کا طور طریقہ کیا ہو، اٹھنا بیٹھنا میرا کیسا ہو، میں نبی کی ادائیں اختیار کر لوں، اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے شرک سے، ان کے شرک سے، جو کوئی اللہ کا کسی کو شریک بناتا ہے اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے مثل یعنی اس جیسا نہیں، ہو سکتا بھی نہیں۔ واضح طور پر یاد کر لیں، اللہ تعالی لا شریک ہے، وحدہ لا شریک، کوئی شبہ نہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ آیت میں نے آج پڑھ دی ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ۔ آپ نے آج کا بیان سن لیا، سبق یاد کر لیا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آدمی اگر غلط عقیدوں پہ ہو فوراً توبہ کرے، جو شرک کرتا ہے توبہ کرے۔ اور یہ آج کل مفتیان شرک جو جائز باتوں کو شرک کہتے ہیں، ان کے شرک قرار دینے سے وہ شرک ہو سکتی نہیں، یہ واضح کر دیا آپ پہ۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مسلمان ہیں، تو ان کے فتووں سے ہم کافر مشرک ہو سکتے نہیں۔ ہاں، جو ہم کو کافر مشرک کہے گا اور ہم سچے مسلمان ہیں تو کہنے والا خود کافر مشرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی کو کافر بتانا یا مشرک بتانا اس وقت جب کہ ثابت ہو جائے، ورنہ یہ جو آج کل کاروبار چل رہا ہے، اس سے اس طرح کے فتووں کی ہم پرواہ کرتے نہیں۔ اللہ صحیح عقیدوں پر قائم رکھے، ایمان کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے پسند کیا ہمیں بھی اسے پسند کرنا اور رکھنا چاہیے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مہینہ ربیع الثانی کا، ربیع الاخر کا، لوگ 11ویں منا رہے ہیں، محبت سے سلسلے جاری ہیں۔ دن گزرا ہے 17 تاریخ، وہ حضرت سیدنا سلطان المشائخ خواجہ خواجگان چشت محبوب الہی حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء بدایونی دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلیفہ ہیں، حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے پیر و مرشد ہیں۔ چشتی سلسلہ، یہ حضرت بابا فرید سے چشتی سلسلے کی 2 شاخیں ہو گئیں، ایک شاخ نظامی کہلاتی ہے، ایک صابری کہلاتی ہے، وہ چشتی نظامی اور پھر چشتی صابری۔ تو یہ نظام الدین اولیاء، ان کے مرید حضرت خواجہ امیر خسرو مشہور ہیں، ان کا عرس گزرا ہے، 718واں عرس ان کا گزرا ہے۔ مجھے میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے نے یہ بات بتائی تھی، ان سے سنی ہوئی بات آپ کو بھی برکت کے لیے سنا دیتا ہوں۔ فرماتے تھے 2 محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی، ایک محبوب الہی۔
محبوب سبحانی غوث پاک کا لقب ہے، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کا لقب ہے۔ وہ فرماتے تھے آج بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی دربار لگتا ہے تو یہ دونوں محبوب نبی پاک کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، غوث پاک دائیں طرف، محبوب الہی بائیں، اور بھی محبوب ہیں، یہ نہیں کہ یہی، لیکن ان کی شان نمایاں ہے۔ تو یہ دو محبوبوں کا مہینہ، یہ حضرت نظام الدین اولیاء بہت پائے کے بزرگ، سید بھی ہیں، اولاد رسول بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں۔ آپ کی والدہ کا مزار دہلی میں ہے، ان کا مزار اسی دہلی میں بستی نظام الدین کے نام سے، پورا علاقہ آپ کے نام سے، یہ آج بھی آپ کی روضہ انور پر دنیا جاتی ہے، سلام کرتی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ اللہ والے بزرگ، واقعات بہت ہیں حضرت کے، بڑی خدمات ہیں، بڑا آپ نے کام کیا۔ وہ ولی جن کو واقعی ولی کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو ہدایت بھی کی، لوگوں کی خدمت بھی کی۔ آپ کے جہاں آپ رہتے تھے خانقاہ کے پڑوس میں ہندو بستی تھی، آگ لگ گئی بستی میں، رمضان کا مہینہ تھا غالباً، اور گرمی، دہلی کی گرمی، لاہور کی گرمی ایک جیسی، بڑی سخت گرمی، آگ لگ گئی۔ حضرت صاحب نے مریدوں سے فرمایا جاؤ فوراً سارے جاؤ مدد کرو۔ خود آپ چھت پر کھڑے ہو کے، دھوپ میں کھڑے ہو کے، بغیر چھتری کے معائنہ کر رہے ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں، مریدوں کو بھیجا جاؤ۔ ساری بستی آگ لگ گئی تو مریدوں سے فرمایا جا کے مدد کرو، مدد کی۔ فرمایا کھانا تیار کرو، ان سب کو کھانا کھلائیں، جب تک ان کے گھر نہیں دوبارہ بن جاتے کھانا خانقاہ سے جائے گا۔ اس زمانے کا جو رقم تھی، جو کرنسی چلتی تھی، فرمایا جتنے جتنے میں گھر بنتا ہے ہر ایک کو اتنے پیسے دو تاکہ دوبارہ گھر بنائے۔ مخلوق کی مدد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے کام کیا۔ شریعت کے پکے عقیدے میں کوئی لچک نہیں ہے۔ نظام الدین، صرف ایک بات سنا دوں محبت سے، ان کی کرامتیں تو بہت ہیں۔ وضو فرما رہے تھے دریا کے کنارے، نہر یا دریا کے کنارے، اس میں بچھو آ گیا۔ بچھو، بچھو جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اسکارپیون کہتے ہیں انگلش والے، پنجابی والے ٹھواں کہتے ہیں، عقرب عربی میں کہتے ہیں۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ تو خشکی کا جانور ہے، پانی میں آیا ہوا، آپ نے ہاتھ بڑھایا اس کو نکالنے کے لیے، اس نے ڈنک مارنے کی کوشش کی۔ آپ نے پھر ہاتھ بڑھایا، اس نے پھر ڈنک مارنے کی کوشش کی۔ دوسرے مرید پاس کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے تیسری بار بڑھایا اور اس کو پکڑ کے نکال دیا، اس نے ڈنک مار دیا، اس نے ڈنک مار دیا۔ مریدوں نے کہا حضرت جی وہ بار بار ڈنک مار رہا ہے، آپ پھر بھی نکال رہے ہو۔ فرمایا وہ ڈنک نہ مارے تو بچھو نہیں، میں نکالوں نہیں تو نظام الدین نہیں۔ اس نے اپنا کام کیا ہے، میں نے۔ حضرت کو کوئی ظاہری طور پر جسمانی تکلیف ہو گئی، مریدوں نے دیکھا تو کسی نے کہا یہاں ایک غیر مسلم شخص ہے جو اس کا علاج کرتا ہے، اس کو بلاؤ۔ حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا رہنے دو۔ دوبارہ وہ تکلیف ہوئی تو مریدوں نے کہا ان کو پھر تکلیف ہو گئی ہے، بلا لو۔ مریدوں نے بلا لیا، وہ آیا۔ سلب مرض، مرض نکال لینا، چھین لینا، اس کو مہارت ہو گئی تھی اس میں۔ وہ آیا، اس نے وہ اپنا کام کیا۔ آپ کہو گے اللہ والے کے لیے بھی دوسرا آیا، یہاں پر آپ کی سوچ تو فوراً ادھر جائے گی، ہم ان کے پاس جاتے ہیں شفا کے لیے، دیکھو ان کو ڈاکٹر بلانا پڑ رہا ہے۔ تو ان کو اللہ نے جو شان دی ہے اس سے مخلوق کی مدد کرتے ہیں، خود یہ رب کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ حضور نے سارے جہان کو کھلایا، خود بھوکے رہے نہیں رہے، کیا ملتا نہیں تھا؟ نہیں، رب کی رضا پہ راضی تھے۔ یہ آسانی سے سمجھ نہیں آتا آپ کو۔ بہرحال وہ آیا، اس نے سلب مرض کیا، حضرت کی طبیعت بہتر ہو گئی جسمانی طور پر۔ اب سنو، جواب بھی سن لو۔ دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا، سمجھ گئے مریدوں نے بلا لیا، میں نے منع کیا تھا لیکن بلا لیا۔ مریدوں نے کہا حضرت آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی اس لیے بلا لیا۔
حضرت صاحب نے اس سے فرمایا یہ جو تو سلب مرض کرتا ہے تو نے یہ کیسے سیکھا ہے؟ اس نے کہا مخالفت نفس سے، اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے یہ کمال سیکھا۔ مثلا میرے نفس نے کہا ٹھنڈا پانی پی تو میں نے نہیں پیا، گرم پیا، میرے نفس نے کہا گرم پی تو میں نے ٹھنڈا، ہر کام نفس کی مخالفت کی، جو میرا نفس کہتا تھا میں اس کے مخالف کرتا تھا، تو اس کے خلاف کرنے سے، اس کی مخالفت کرنے سے مجھے یہ کمال مل گیا۔ حضرت نے فرمایا تجھے اسلام قبول کرنے سے کون روکتا؟ تجھے اسلام قبول کرنے سے تیرا نفس ہی روکتا ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب سنو، حضرت نے فرمایا یہ آیا میرے پاس، اس نے میرا مرض نکالا، میں نے اس کا کفر نکالا۔ اس نے میرا مرض نکالا، میں نے اس کا کفر نکال دیا۔ سمجھ آئی بات؟ اور اعتراض کرنے والوں نے تو خیر ماننا نہیں، ان کی سوچ ہی اتنی ہے۔ تو وہ ہستی ماشاءاللہ بڑا کام کیا آپ نے، چشتی نظامی۔ یہ چشتی نظامی میں پھر سلسلہ آیا چشتی اشرفی، وہ بھی نظامی سلسلے کی شاخ کے، چھوچا شریف وہ بھی نظامی ہیں سارے، اور آگے پھر یہ سلسلہ یہاں پر آ گیا، یہ آپ کا توسا شریف، آپ کا چشتیاں شریف، گولڑا شریف، یہ ساری اسی کی شاخیں ہیں۔ چشتی نظامی، اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کو ان کی برکات عطا فرمائے۔ اعلان کیا تھا جناب محمد انور واحد نے دبئی میں، اور ان کی اہلیہ، یہ دونوں داخل ہو گئے تھے کورونا میں ہسپتال میں۔ یہ محمد انور واحد صاحب 2-3 مرتبہ دبئی میں ان کے پاس جانا ہوا، بڑے نیک آدمی تھے۔ ہر مہینے کی 17 تاریخ کو اصحاب بدر کا دن مناتے تھے، ہر مہینے ان کے نام کی فاتحہ کراتے تھے، اللہ والوں سے بہت تعلق تھا، قرآن بہت زیادہ پڑھتے تھے، نیکیوں سے بہت۔ وہ 2 دن پہلے انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مرتبہ شہادت عطا فرمائے۔ وہاں پر گھر والوں کو ڈر تھا کہ کورونا کی وجہ سے پتہ نہیں نہلانے دیں گے یا نہیں جنازہ پڑھنے۔ وہ کہتے ہیں سارے کام اتنے اچھے ہو گئے، غسل بھی ہوا، جنازہ بھی ہوا، تدفین بھی ہوئی، کوئی کورونا کا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو جو نبی کے پیارے بن جائیں، غلام بن جائیں، پھر اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بیماروں کو شفا بھی عطا فرمائے۔ ان کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کے لیے آپ کو بتانا تھا۔ ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔